أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من امري. انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجيل المشفق المقر المعترف بذنبي. اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المسلم الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاصت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: والفجر، فجر کی قسم ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہ انہی 10 راتوں میں سے یہ دن بھی مبارک دن ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج بیت اللہ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی اور قبولیت فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. بنیادی طور پر یہ حج کے دن ہیں، اور انہی دنوں کے اندر ایک جو ہے خاص دن آتا ہے یوم عرفہ کا، جو کہ منگل کے دن بن رہا ہے. عید اس کی جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت اس میں آتا ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ کسی دن بھی اتنا زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتے جتنا یوم عرفہ میں، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کے اوپر، اور فرماتے ہیں میرے یہ بندے یہ کیا چاہتے ہیں آج جو عرفہ اکٹھے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، پوری دنیا مانگ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا یہ آپ کی رحمت اور آپ کی مغفرت چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یباہی بأہل عرفات ملائکۃ السماء. عرفات میں جو لوگ حج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں بندوں کو اتونی شعثا غبرا. یہ ایسے آئے ہیں بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں میں بھی مٹی ہے، گرد آلود حالت میں دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہیں. میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کر. یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے. تو یوم عرفہ 9 ذی الحج جو ہے یہ مغفرت کا دن ہے، صرف حاجیوں کے لیے اور عرفات میں اکٹھے ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دن نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے لیے یہ رحمت کا دن ہے. اور روزے کی فضیلت کیا ہے یوم عرفہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر حاجی کے لیے حاجی یہ روزہ نہیں رکھ سکتے. غیر حاجی کے لیے کیا فضیلت ہے؟ ایک دن گزشتہ اور ایک سال آئندہ آنے والے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دے. منگل کے دن کا روزہ ہے، اس لیے جو ہے سب حضرات کوشش فرمائیں کہ ضرور منگل کے دن اگر توفیق ہے، استطاعت ہے تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے. پورے سال کے نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے یوم عرفہ کے روزے. اور سب سے بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن یوم عرفہ میں دعائیں مانگنے کا بھی حکم فرمایا، اور دعائیں مانگنا سنت بھی ہے. سب سے افضل دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یوم عرفہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب انبیاء نے یوم عرفہ میں دعا مانگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ نماز کے بعد کی دعا ہے، اور نماز کے بعد کیلنڈر میں لکھی ہوئی ہے نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا سنت ہے. اور پھر ایک اور بہت ہی عاجزی والی دعا مرقات المفاتیح حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جو ابھی دعا میں نے پڑھی ہے کہ اے اللہ جس جگہ میں کھڑا ہوں میرے مکان کو بھی جانتے ہیں، میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو جانتے ہیں، میری گفتگو آپ سن رہے ہیں، میرا اندر بھی آپ کو پتہ ہے اور میرے باہر کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. میری کوئی چیز آپ پہ چھپی ہوئی نہیں ہے. میں ایسے آپ سے دعا مانگتا ہوں جیسے ایک بے حال آدمی مانگتا ہے، جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، جیسے آپ کی رحمت کا ترسا ہوا مانگتا ہے اور آپ کی پناہ طلب کرنے مانگتا ہے، اور ایک ڈرا ہوا بندہ جس طرح میں ایسے آپ سے اپنے سارے گزاری کرتا ہوں
ہے اور ایسے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک نابینا خوفزدہ مانگتا ہے اور میری گردن آپ کے آگے جھکی ہوئی، میری آنکھیں آپ کے سامنے آنسو بہا رہی ہیں اور میرا جسم کمزور پڑ چکا ہے جو ہے آپ کے خوف سے، میری ناک جو ہے وہ آپ کے آگے خاک آلود ہو رہی ہے. کتنی عاجزی اور انکساری کے الفاظ ہیں. اے اللہ مجھے اپنی دعاؤں سے محروم نہ کرنا، مجھ پر رؤوف اور رحیم یا اللہ بن جائے اور اے سب سے بہتر وہ ذات جن لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے سب سے بہتر آپ کی ذات ہے اور جو عطائیں کریں گے ان میں سب سے بہتر آپ کی ذات ہے. تو یہ دعا مزاری قائم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی بہت ہی جامع دعا ہے. اس میں انتہائی عاجزی کا اظہار ہے عرفات کے ماحول کے اندر اور اس کے اندر قبولیت کی تڑپ پائی جاتی ہے. تو اس لیے یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، یہ بھی ضرور منگل کے دن یوم عرفہ میں ہم سب مانگیں. اسی طرح سے علی سے دعا مقبول ہے. حدیث کے اندر آتی ہے فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم اجعل في قلبي نورا، اے اللہ میرے دل میں بھی نور پیدا کر دے، وفي بصری نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے. اللهم اشرح لي صدری، میرا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے. او ویسر لي امری، میرے سارے کام آسان فرما دے. اللهم انی اعوذ بک من وساوس الصدر، دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں اے اللہ مجھے اپنی پناہ نصیب فرمائے. وشتات القبر، اور میرے کام بکھرے ہوئے نہ ہو، دنیا کے بھی سارے کام میرے سنوار دیں آپ. وفتنۃ القبر، مجھے قبر کے فتنے سے بچائیں. اللهم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل، جو شر بھی رات میں داخل ہوتا ہے، جو شر بھی دن میں داخل ہوتا ہے، اس سب شر سے مجھے بچا لے. جب رات کے وقت جتنا شر مجھے اس سے بچا لے، ہو دن کے وقت جتنا شر مجھے بچا لے. تحب بھی الریا، ہوائیں جو شر لے کر قدرتی آفات ہیں یا اللہ ان سے میری حفاظت فرما. یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع اور خاص دن ہے اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ یوم عرفہ کے لیے دعاؤں کی ایک فہرست تیار کر دیتے تھے اور وہ 9 ذی الحج وہ ساری دعائیں اہتمام سے مانگا کرتے تھے. جو دعائیں سال بھر قبول نہیں ہوئی اور وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ بھی ایک اچھا عمل ہے کہ آدمی کے دل میں جتنی حاجتیں ہوں، جو تمنائیں، جو دعائیں پوری نہیں ہوئی، آپ اپنے پاس موبائل میں کاپی میں لکھ لیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر مانگیں. یہ بہت اہتمام میں بات شامل ہے. ورنہ ایک یہ کہ عام طریقے سے آپ جو بھی دعا مبارک مانگیں، ایک یہ کہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں. تو یہ بہت اہتمام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس دن کے لیے اپنی دعائیں اکٹھی کرتے تھے جو میں 9 ذی الحج اللہ سے مانگوں. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرفہ کے دن میدان عرفات میں 100 غلام اپنے ساتھ لے کر آتے اور ان کو آزاد کرتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ یہ غلام جو میں نے آزاد کیے آپ کی رضا کے لیے کیے، میں 100 آزاد کر چکا ہوں، یا اللہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر. آپ پسند کرتے ہیں میں آپ بندوں پہ ترس کھا کے ان کو آزاد کر رہا ہوں، ان کو غلامی سے نجات دے رہا ہوں، آپ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں. اسی طرح سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ یوم عرفات 9 ذی الحج کا دن سارے سال کی دعاؤں کا نچوڑ ہے. سارا سال بعض جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کو جو دعا بھی مانگی اگلا سال آنے سے پہلے اگلے سال کی یوم عرفہ آنے سے پہلے ہمیں قبول ہوتے ہوئے دیکھی. اس لیے یہ بہت خاص دن ہے. اس لیے کوشش یہ ہو کہ اس دن آدمی دنیاوی باتوں سے اجتناب کرے، توبہ استغفار کرے، خاص طور پر عصر سے لے کر مغرب تک سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے دعائیں مانگنے. جمعے کے دن بھی عصر سے مغرب تک یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے. اسی طرح یوم عرفہ بھی عصر سے مغرب تک خاص وقت ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اہتمام سے دعا مانگیں اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اور پھر جو ہے 10 ذی الحج یہ قربانی کا دن ہے. قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ جو ہے یہ بہت اتنی قدیم ہے لیکن موجودہ شکل کے اندر یہ جو ہے یہ سنت ابراہیمی کی آدمی ہے. قربانی آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوگی، اس وقت سے اللہ نے قربانی جو ہے اس کا حکم دیا تھا. لیکن یہ جو موجودہ ہم 10 ذی الحج قربانی کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ساری زندگی بڑھاپے تک اللہ سے اولاد مانگتے رہے. اولاد نہیں تھی، اولاد ملی 80 سال کی عمر کے بعد ملی، بڑھاپے کے اندر ملی. ایک بیٹا پیارا سا ملا اسماعیل علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں وہ بیٹا جب بڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا اپنے والد کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے. تو بیٹے سے پوچھا بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تم اس بات کے لیے تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فلما اسلما، باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو. اپنی طرف نہیں رکھا بلکہ منہ بھی زمین کی طرف کر دیا تاکہ جو ہے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر اس پر پیار نہ آ جائے اور اللہ کا حکم جو ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا. تو ہم نے ابراہیم
الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بیٹے کو بچا لیا فرشتے کے ذریعے اور چھری کے نیچے جنت سے ایک جو ہے دمبا لا کے لگا دیا۔ تو یہ جو ہے خواب تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ نے بیٹے کو قربان ہونے کا خواب تو دکھایا لیکن بیٹے کو قربان نہیں ہونے دیا، بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ اور جو ہے باپ بھی جس طرح یعنی انبیاء کے جو ہے جد الانبیاء، اسی طرح سے بیٹا بھی انتہائی سعادت مند۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک یہ سنت جاری کر دی اور ہمیں حکم دیا، میرے نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تم جانور قربان کرو، تم سب لوگ جو ہے وہ جانور قربان کرو۔ تو قربانی کے جو دن ہیں ان کو ایام النحر کہتے ہیں۔ یہ 3 دن ہیں، 10 ذوالحج جس دن عید ہوتی ہے اس دن قربانی کا، اور پھر جو ہے 11 اور 12 دو دن، 10 11 12 3 دن قربانی کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 3 جو فقہ کے بڑے امام ہیں ان کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، 10 11 12 اور 13 تاریخ کو بھی، جب تک جو ہے تکبیرات تشریق رہتی ہیں تب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ گوشت جاتا ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کون خوش دلی سے قربانی کرتا ہے۔ اللہ تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہماری قربانی کے ذریعے سے تقویٰ نصیب فرمائے۔ تو قربانی کے وقت جو 3 قسم کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک جب جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں گے تو دعا پڑھیں گے، کرتے وقت پڑھیں، تیسری دعا ذبح کرنے کے بعد پڑھیں۔ تو جب جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں گے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ اول المسلمین۔ یہ دعا جانور اور ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، اللہ 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 آپ جو ہے تو یہ 3 دعائیں یہ مسنون ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور جو ہے یہ قربانی کے واقعے کی تاریخ ہے، اور یہ جو حج کی پیچھے تاریخ ہے ساری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اصل کے اندر عراق تھے، ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش عراق کا ملک ہے، عراق، اور عراق شہر ہے اس کا نام ہے علی کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو حکم دیا آپ ہجرت کر کے فلسطین چلے جائیں۔ پھر عراق سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کی اور فلسطین چلے گئے۔ کام جو ہے اس کا ایک عرب آپ علیہ السلام کو بتائی گئی اور حکم دیا گیا کہ آپ وہاں جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لمبا سفر کیا، انتہائی کٹھن سفر تھا، مشکل سفر تھا۔ اپنی ایک بیوی اور بیٹے کو جو ہے وہ وہاں چلے گئے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کو سب سے پہلے آباد کرنے والے سلام۔ تو حج کے جتنے بھی رکن ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار میں۔ اب ہاں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ چنانچہ جو ہے جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے دور لے گئے تاکہ کسی دور جگہ پر پرسکون جگہ پر جہاں اس کی والدہ بھی نہ دیکھ سکیں وہاں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پتھر مارے، جب آگے دوبارہ
پھر آگے چلے تو تیسری مرتبہ پھر شیطان کرتا ہے، تیسری مرتبہ پھر شیطان کو پتھر مارے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. تیسری مرتبہ کے بعد پھر وہ نہیں آیا. پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آیا، اور اسی لیے مینا کے اندر 3 مرتبہ 3 شیطانوں کو حاجی جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں. وہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع. تو جمرات کو جو بکریاں جاتی ہیں شیطانوں کی وہاں پر ان کو جمرات کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ. تو وہاں پر 3 مرتبہ پتھر مارے جاتے ہیں. اور وہیں تو مینا کے اندر جو ہے یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور مینا کے اندر ہی شیطان کو پتھر مارے گئے. بڑا مقام ہے وہ عرفات ہے. عرفات کے اندر یہ حج کا رکن اعظم ہے. عرفات میں سارے حاجی میدان میں دن میں اکٹھے ہوتے ہیں. عرفات کا جو مقام ہے، عرفات کا لفظ عرف سے نکلا ہے عربی میں. عرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا تھا تو آدم علیہ السلام روایات میں آتا ہے 40 سال روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. حوا علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے کہیں اور اتارا. آدم علیہ السلام عرصہ دراز کے بعد دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو عرفات میں ملے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے نبی ابراہیم جبرائیل علیہ السلام عرفات میں ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے کا سارا طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے خود سکھایا. فرمانے لگے عرفتہ، اب آپ کو حج کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا. تو ابراہیم تو یہ وہی جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام حج کرنے کا سارا طریقہ سکھایا. تو یہ مقام عرفات کی جو ہے یہ 2 نسبتیں ہیں. حج سے وہ ہے مزدلفہ. مزدلفہ جو ہے یہ مینا اور عرفات کے درمیان میں. ایک طرف مینا ہے، ایک طرف عرفات ہے، درمیان میں مزدلفہ ہے. مزدلفہ لفظ جو ہے عراق سے نکلا ہے. مزدلفہ کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے قریب ہو جانا. مزدلفہ میں رات کو حاجی ساری رات کھلے میدان کے نیچے رہتے ہیں. کسی وزیر اعظم کو، ملک کے صدر کو بھی ہوٹل میں رہنے کی، چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں ہے. سب نے کھلے آسمان کے نیچے رات کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں. تو چونکہ وہ رات نوافل پڑھنے کی، دعائیں مانگنے کی ہوتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اور مصطفیٰ کا ایک مطلب اصطلاح رات گزارنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ رات گزارتے ہیں، اس لیے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے خاص جگہ ہے حج کے مقامات میں سے. تو اس لیے 3 اہم جگہیں جو ہے یہ خاص طور پر حج کی ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں، سمجھ لیں، ان کا حج سے تعلق کیا ہے اور ان مقامات کی اہمیت ہے. پھر آگے ایک اور خاص بات ہے کہ قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن قربانی موجود تھا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا قابیل تھا. ان دونوں بیٹوں کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. وہ آدم ایک بیٹے اور اپنے کو قتل کیا. اس نے سوچا اب میں اپنے بھائی کو قتل کر کے چھوڑوں گا. آنے والا اس کی قربانی قبول ہوگی میری، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو حدیث میں آتا ہے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ہر قاتل کو بھی گناہ ہوگا، اور سب قتلوں کا مجموعی گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو. قابیل کے پاس جانور تھے، مختلف قسم کے جانوروں کا کاروبار کرتا. اس نے ایک بہترین اور خوبصورت دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا، جو سب سے اچھا. اللہ نے قربانی کر لی. اور حابیل جو تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا. اس نے اپنی کھیتی میں سے جو خراب قسم کے پھل، خراب قسم کی سبزیاں جو کسی طرح کھانے والی نہیں تھی، وہ غریبوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے دی. اللہ نے فرمایا یہ قبول نہیں ہے. تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہوگی. اسی طرح سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بھی قربانی کرتے تھے. ان کی قربانی 2 طرح کی ہوتی تھی.
کی معافی کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی. اسے کہتے ہیں کفارے کی. دوسری قربانی شکرانے کی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی. یہ دو اور دنیا میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کی قربانی ہوئی ہے. خاص حالات ورنہ نہیں خاص. تیسری قربانی اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی اور یہ توہین کے اندر گزری. پتہ نہیں ایک